اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پیسوں کو جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس مال و دولت آتی ہے تو وہ ایک مشہور بڑا ایک کوٹیشن سی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت دے تو دیواریں اونچی نہ کر لو، دل بڑے کرنے چاہیے۔ جب مال و دولت زیادہ آ جائے تو پھر خرچ کرنے والا ہاتھ بھی جو ہے نا زیادہ کر دینا چاہیے، زیادہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ماڑے بندے اور غریبوں سے سلام لینے سے بھی بندہ جائے۔ یعنی کئی لوگوں میں اتنا زیادہ بھی جو ہے نا غرور اور تکبر ہوتا ہے، وہ دوسروں سے اور جو مزدور بندے ہوتے ہیں ان سے سلام لینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے خود ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، اچھا خاصا بینک بیلنس بھی ہے، لیکن وہ جب بھی گھر آتے ہیں اپنی گاڑی سے اترتے ہیں تو وہ گیٹ کیپر جو ہے، وہ جو ڈرائیور ہے، ان سے سلام کرتے ہیں خود جا کے، ایک دور سے ہی ایسے ہائے ہائے کر دیا، پاس جا کے سلام، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سپارہ نمبر ہے 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر ہے 92 فرمایا لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اب ان آیات کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ زکوٰۃ کس مال کی دیں اور جو نہیں ادا کرتے ان کا نقصان کیا ہوگا۔ فرمایا ہرگز نیکی حاصل نہیں کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو۔ آپ کو جو چیز جتنی پسند ہے نا، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ سے اتنا ہی راضی ہوگا۔ اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ آپ کے پاس ذہن بہت تیز ہے، یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے، یہ صلاحیتوں کی بھی بات ہے۔ آپ کی اولاد جو سب سے زیادہ ذہین ہے اس کو دین کی تعلیم دلوانا، لیکن یہاں پر حساب ذرا آگے پیچھے ہی ہوتا ہے۔ سب لوگ نہیں اس طرح کرتے، کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ آپ کا ذہن بہت زیادہ تیز ہے، آپ اس ذہن کو قرآن سمجھنے میں لگائیں۔ لیکن یہاں پر پہلے کہہ دیتے ہیں میں نے اس کو انجینئر بنانا، ڈاکٹر، وہ بھی بنائیں لیکن ساتھ میں قرآن بھی پلس کریں۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز نہ دو جو تمہیں پسند ہے، جس سے تم پیار کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، تو ایون کہ اس کی تفاسیر آپ اٹھائیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب یہ آیت سنی نا اتنے شوق میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے باغ ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا فار ایگزامپل اگر 10 باغ ہیں، ان 10 باغوں میں سے یہ باغ سب سے بڑا ہے اور مجھے سب سے پیارا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ ایک آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں، یہ سب سے زیادہ تیز ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دیتا ہوں۔ یعنی یہ ان کی کیفیت و کنڈیشن تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کون سی ایسی بات پتہ چلے کہ جس پر عمل کر کے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ انتظار میں ہوتے تھے۔ تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی فوراً اپنی چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیں، اور یہاں پہ جیسے ہی آیت سنتے ہیں فوراً چیزیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ توفیق دے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سپارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر الی الآخر۔ فرمایا نیکی اس کا نام نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر دو، نیکی تو اس کی ہے جو اللہ اور پچھلے دن اور ملائکہ، کتاب اور انبیاء پر ایمان لایا۔ اب بات آگی وہ والی، فرمایا وآت المال علی حبہ، اور مال کو اس کی محبت پر رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافر اور سائلین سوال کرنے والوں کو اور غلاموں پر خرچ کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور تکلیف اور مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ کمال نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کے بارے میں گواہی، ایک یہ ہے بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں، یا میں کہتا ہوں کہ فلاں بندہ سچا ہے۔ ایک کمال یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فلاں بندہ سچا ہے، اور وہ کون بندہ ہے؟
فرمایا جو مال کو اللہ کی راہ میں غریبوں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر کیا کرتا ہے، سب سے پہلے کیا ذکر آیا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرتا ہے، پھر نماز بھی قائم کرتا ہے. ایسے نہیں مال خرچ کیا تو بس ٹھیک ہے، نماز کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اب جو مال جمع کرتے ہیں دل نہیں کرتا ان کا خرچ کرنے کو، شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا. اور بھائی تیرے پاس جو لاکھوں کروڑوں ہیں نا، یہ نہ کہہ کہ میں نے کمایا ہے، میرا ہے، کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے رحمت کر دی، میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، مجھے وراثت میں یہ چیز مل گئی، فلاں چیز مل گئی، یہ چیز مل گئی، اور میں نے اتنا کاروبار کر لیا، اتنا کر لیا. ہمیشہ کیا کہنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، میں اس قابل کہاں تھا. تو فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی میں نے مال خرچ نہیں کرنا، میں نے جمع کرنا. بخل کہتے ہیں کنجوسی، کہ میں نہیں خرچ کرنا، ہاتھ بالکل دبا لینا کہ جس پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اس پر بھی نہ خرچ کرنا. تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں، بلکہ بل ہوا شر اللہ، پیچھے کیا ہوا خیر اللہ، وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ کیا ہے، بہتر ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے، بل ہوا شر اللہ، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا. جو چیز بھی جمع کرو گے، ڈالر جمع کر رہے ہو، دینار جمع کر رہے ہو، درہم جمع کر رہے ہو، یا پھر پاکستانی پیسے جمع کر رہے ہو، سونا جمع کر رہے ہو، چاندی جمع کر رہے ہو، جو بھی چیز جمع کر رہے ہو اور جس پر اللہ نے حکم دیا کہ خرچ بھی کرو، خرچ نہیں کر، جمع کرنے سے نہیں منع، وہ جمع کر رہے ہو ایسا جمع ہے کہ جس میں خرچ کر ہی نہیں رہے. پیسے جمع کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا جس پہ اللہ نے حکم دیا، یہ بری بات ہے. فرمایا ایسے پیسے، ایسا مال، ایسی دولت قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا آگ کا. اور وہ آیت جو بڑی مشہور ہے، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اسکول کی بکس میں بھی ہے، سلیبس میں بھی ہوتی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے. اب دیکھیں جو پیسہ اور مال دولت خرچ نہیں کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی، عذاب بھی ملے گا اور نقصان بھی ہوگا. اور جو خرچ کرے گا دیکھیں اس کا مال و دولت بڑھے گا بھی، اللہ اس کے رسول راضی بھی ہوں گے، اور جنت کے دروازوں سے بھی اس کو بلایا جائے گا. کتنے زیادہ فائدے ہیں. اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 75-76 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. یہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے جاب مل جائے، اللہ مجھے فیکٹری مل جائے، اللہ میں کاروبار شروع کر لوں، اللہ فلاں دے دے، فلاں چیز عطا فرما دے. بڑی دعائیں کی اللہ فرماتا ہے. اور ان میں کچھ وہ ہیں، یہ ان لوگوں کا دیکھو اللہ نے ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. تو فرمایا ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے.
نیک کام شروع کر دیں گے، اللہ تو مجھے مال و دولت دے، میرا کام چل پڑے، کاروبار چل پڑے، میں سکون سے نمازیں جماعت سے پڑھنے جاؤں، اور اللہ میں نہ تیری راہ میں مال بھی خرچ کروں. تو اللہ فرماتا ہے فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دے، یعنی پھر وہ چیز ان کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے، ان کو مہیا کر دی جاتی ہے، ان کو دے دی جاتی ہے، عطا کر دی جاتی ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں باخروا بہ وتولوا وهم معرضون. یہ قرآن اللہ ان کا طرز زندگی بتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے. کوئی نہیں بعد میں زکوٰۃ دیتے. اللہ کی راہ میں کوئی مال پھر سمیٹنے کی ہوتی ہے، جمع کرنے کی ہوتی ہے. اس مہینے اتنا پروفٹ ہے لگاؤ سائڈ پہ، اس مہینے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے سائڈ پہ. خرچ کرنے کا ذہن میں کوئی خیال وہم بھی نہیں ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، شان نزول اس کا کیا ہے. ایک شخص ثعلبہ، یہاں پہ ایک بات سن لیں پہلے ہی، ایک شخص ہے ثعلبہ بن ابی حاتب، یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی. ایک صحابی ہیں وہ ہیں ثعلبہ بن حاتب، بس یہ مخلص صحابی ہیں جو بدر اور احد میں شریک ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں جو ہے نا یہ شہید ہو گئے تھے. اور یہ ثعلبہ بن ابی حاتب تھا جو خلافت عثمانی میں مرا. جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اس کا نام کیا ہے، ثعلبہ ہی ہے، لیکن آگے اس کے کیا آتا ہے بن ابی حاتب، یعنی ابی حاتب کا یہ بیٹا ہے. اور وہ جو صحابی ہیں ان کا نام کیا ہے ثعلبہ بن حاتب، یعنی وہ حاتب کے بیٹے ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے سے جس نے انکار کیا تھا ہے وہ بھی ثعلبہ، لیکن وہ کس کا بیٹا ہے، ابی حاتب کا. یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ثعلبہ بن ابی حاتب کے بارے میں. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر نہ ادا کر سکے. یعنی اللہ نے تجھے تھوڑا مال دیا اور تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، بجائے اس کے کہ تجھے بہت مال ملے اور تو شکریہ ادا نہ کرے. تو اس لیے تیرے پاس تھوڑا تو شکر ادا کر. اس نے دوبارہ پھر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے. دیکھیں اس نے قسم کھا لی تھی، اگر وہ مجھے مال دے گا، یعنی اللہ مجھ پر فضل کر دے گا، مجھے مال دے گا، تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا، میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا پھر کثرت اس کو عطا فرما دی کہ مدینے میں جگہ ہی نہیں تھی کہ وہ بکریاں رکھ سکیں. اتنی زیادہ بکریاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی تھی. تو ثعلبہ ان کو لے کر نہ جنگل میں چلا گیا اور نماز جمعہ اور جماعت کی حاضری سے نہ محروم ہونے لگا کیونکہ کام بڑھ گیا تھا زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی جگہ نہیں رہی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اتنی برکت ہوئی کہ پہلے تو وہ شہر میں جس میں رہتا تھا وہاں پر جگہ کم پڑی، پھر جنگل میں چلا گیا، جنگل میں بھی جگہ کم پڑ گئی. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت کو عطا فرما دیا. لیکن اتنی کثرت کے ساتھ ساتھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز جمعہ اور جماعت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اب جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی مال کی کثرت پہ خوش نہیں ہوئے بلکہ اس پہ ناراض ہوئے ہیں. کیوں؟ اس نے کیا چھوڑ دیا؟ جمعے کی نماز چھوڑ دی ہے اس نے مال کی وجہ سے. کئی لوگ کہتے ہیں کاروبار بڑا ہے کیا کریں، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم اللہ. یہ نہ کہیں کہ ٹائم نہیں ملتا، یہ کہیں کہ اب اللہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا. ہم نے نماز کو ہلکا سمجھ لیا تھا کہ خیر کوئی بات نہیں، کاروبار کو زیادہ اہمیت دے دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے. جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا نا، اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں بعد میں دوں گا. یہ کیا بات ہوئی، میں کیوں پیسے دوں؟ اچھا
جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل ہی 2 مرتبہ فرمایا. اچھا ابھی صحابہ آئے اور انہوں نے بھی بتایا نہیں ہے کہ صالبہ نے کیا کہا ہے. اس سے پہلے ہی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالبہ پر افسوس ہے. 2 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صالبہ پر افسوس ہے. اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو فوراً جو ہے نا صالبہ نا صدقہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. یا رسول اللہ میں حاضر آ گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے. وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا. پھر اس کا صدقہ جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں وہ پھر لے کر آیا تو حضرت ابو بکر نے قبول نہیں فرمایا. پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا اس میں بھی وہ صدقہ لے کے آیا, آپ نے بھی قبول نہیں فرمایا. پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں دور حکومت میں وہ دنیا سے چلا گیا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اج سا بھی جے کھلے راہ بھی جے, آج لے پناہ ان کی آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں, اگر قیامت والے دن کو کہ اللہ سارا ہی مال, پھر تو نہیں نا. اب تو گیم ختم, ٹائم ختم ہو گیا. تو اب کیا پچھتائے ہو تو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اس دن تو کافر بھی کہے گا اللہ تو ہی خدا ہے, مجھ سے غلطی ہوگی, لیکن تب تو نہیں معافی ملے گی. اس لیے اپنے مال سے اتنا پیار نہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خرچ کرنے کو ہی بھول جائیں, بلکہ اس مال سے پیار کریں جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر دے دیا, کیونکہ وہ مال اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق آپ نے خرچ کیا ہے. اور حدیث میں تو آتا ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے. یہ دیکھیں نا یہاں پہ حدیث میں بھی الفاظ ہیں, اللہ جس کو مال عطا فرمائے. کبھی بھی ایسا نہ کہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے فلاں کو. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مالدار ایسے آپ کو ملیں گے جن کی زبان اتنی میٹھی اور بڑے اچھے انداز سے, اور ان کی گفتگو سے یا کسی بھی عمل سے آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ بندہ غرور اور تکبر کرتا ہے. اتنے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں اور غریبوں کو, جو کمزور لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مال عطا فرما کہ پھر وہ مال ہم تیری راہ میں خرچ کرنے والے بھی بنیں, عاجزی والے بھی ہم رہیں, غرور اور تکبر میں نہ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا. وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا, پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. یہ عذاب جو ہے قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا. اچھا یہاں پر گنجا سانپ, اس کا کیا مطلب ہے؟ سانپ جب 1000 برس کا ہوتا ہے نا, 1000 سال کا, تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں, اور جب وہ 2000 برس کا ہوتا ہے وہ بال گر جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ گنجے سانپ کے یہاں پر اتنی زیادہ عمر کا ہے. وہ مراد یہاں پر کیا ہے کہ گنجا سانپ کہنے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ زیادہ عمر کا سانپ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اس وقت کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے, زکوٰۃ کی فرضیت کا انہوں نے انکار کر دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جہاد کا حکم دیا, یعنی جنگ کا اعلان کر دیا. اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے. اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت کے دن ان پر جہنم کا گرم پتھر رکھا جائے گا
کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گا، اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے۔ یہ سزا کن کی ہے؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ امیر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے امیروں سے سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن امیروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہوگی۔ کیا مطلب بلا؟ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلماً ہمیں نہ دیے۔ غریب بندے، ظاہری بات ہے زکوٰۃ انہیں کو دینی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ کن کو بلا؟ جو مالدار ہیں اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر زکوٰۃ بھی فرض تھی، اور اس حالت میں انہوں نے زکوٰۃ جان بوجھ کے ادا نہیں کی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو اپنے مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ وہ مالدار لوگ ہوں گے جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق، یہ یاد رکھیں جب زکوٰۃ فرض ہوگی ہے نا تو یاد رکھیں وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں، وہ اللہ کی راہ میں آپ کے لیے دینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔